بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں مسائل جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے مفصل مسائل بیان کیے ہیں۔ آج ہم مختلف چیزوں کو جانیں گے کہ ان کو کس طرح پاک کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے آج کا کہ ناپاک بدن یا کپڑے کس چیز سے پاک کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ جواب ہے، ناپاک کپڑے یا بدن کو پانی اور ہر رقیق کہتے ہیں بہنے والی چیز جس سے نجاست دور ہو، مثلا سرکہ اور گلاب کہ ان سے نجاست دور ہو سکتی ہے، تو کپڑا اور بدن ان سے دھو کر پاک کر سکتے ہیں۔ یعنی ناپاک کپڑے کو ناپاک کپڑا ہو یا بدن ہو، اس کو پانی اور ہر رقیق بہنے والی چیز جس سے نجاست دور ہو، جیسے سرکہ اور گلاب ان سے نجاست دور ہو سکتی ہے، تو ان سے دھو کر کے پاک کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، بغیر ضرورت گلاب اور سرکے سے پاک کرنا ناجائز ہے کہ فضول خرچی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے یہ تمام مسائل جو آج ہم بیان کریں گے، یہ فیضان فرض علوم کتاب الطہارت سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کبھی بھی کوئی شش و پنج ہو، آپ کو حوالے کی ضرورت ہو تو ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر۔ ڈسکرپشن میں ہم نے نمبر دے دیا ہے، انشاءاللہ آپ کو حوالہ پیش کر دیا جائے گا۔ چونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت میں زیادہ مواد آپ تک پہنچے، اس لیے ہم حوالہ نیچے نہیں لکھتے ہیں۔ اگر کسی بھی مسئلے کے تحت آپ کو حوالہ چاہیے تو انشاءاللہ آپ واٹس ایپ کریں، آپ کو حوالہ دے دیا جائے گا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ مستعمل پانی سے کپڑا دھویا جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا؟ مستعمل پانی کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کا بھی پورا مفصل ایک باب آئے گا، اس میں آپ سمجھ جائیں گے۔ بس یہاں پر مسئلہ یاد رکھ لیجئے، کیا مستعمل پانی سے کپڑا دھویا جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا؟ تو یہاں پر جواب ارشاد فرما رہے ہیں، جی ہاں، مستعمل پانی سے کپڑا دھونے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، دودھ، شوربے اور تیل سے کپڑا پاک ہو جائے گا؟ یعنی دودھ، شوربے اور تیل وغیرہ سے اگر کپڑا دھویا تو کپڑا پاک ہو جائے گا؟ یہاں پر جواب ارشاد فرما رہے ہیں، دودھ، شوربے اور تیل سے کپڑا دھونے سے کپڑا پاک نہ ہوگا کہ ان سے نجاست دور نہ ہوگی۔ اگلا سوال ارشاد فرما رہے ہیں، نجاست اگر دلدار ہو، دلدار نجاست جیسے پاخانہ، گوبر وغیرہ، تو اس کو کتنی مرتبہ دھونے سے کپڑا پاک ہوگا؟ تو یہاں پر یہ جواب ارشاد فرما رہے ہیں، نجاست اگر دلدار ہو تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ دھونے سے دور ہو جائے تو ایک مرتبہ ہی دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر 5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ البتہ اس میں یہ یاد رکھیے کہ 3 سے کم میں اگر پاک ہو جائے تو 3 بار دھو لینا مستحب ہے۔ دلدار نجاست کے حکم میں یہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ دلدار نجاست کپڑے پر تھی، اس کو دھویا، نجاست تو دور ہو گئی، مگر اس کا اثر یعنی رنگ یا بو باقی ہے، تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر، رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی زائل کرنا یعنی دور کرنا لازم ہے۔ ہاں، اس کا اثر دقت یعنی مشکل سے جائے گا تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ دھو لیا، پاک ہو گیا، صابن یا گرم پانی سے دھونے کی بھی حاجت نہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر پتلی نجاست لگی تو کپڑا کیسے پاک ہوگا؟ رقیق نجاست اگر لگی، بہنے والی نجاست اگر لگی تو کپڑا کیسے پاک ہوگا؟ تو جواب ارشاد فرما رہے ہیں، اگر نجاست رقیق ہو یعنی نجاست بہنے والی ہو تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ قوت کے ساتھ نچوڑنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ قوت کے ساتھ نچوڑنے کی یہ معنی ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔
اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑا مگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہو اگر وہ نچوڑے تو 1-2 بوند ٹپک سکتی ہے، تو کیا حکم ہے؟ نہایت اہم سوال ہے، توجہ دیجیے۔ اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ابھی ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے نچوڑے تو 1-2 بوند ٹپک سکتی ہے، تو اس کے حق میں پاک ہے، یعنی دھونے والے کے حق میں پاک ہے اور دوسرے کے حق میں ناپاک ہے۔ اگلا سوال ہے، دودھ پیتے بچی کا پیشاب کپڑے میں لگ جائے تو کیا اسی طرح پاک ہوگا؟ یعنی جس طرح بھی مسئلہ بیان ہوا۔ جی ہاں، دودھ پیتے بچے اور بچی کا پیشاب کپڑے میں لگ جائے تو اس کو بھی 3 مرتبہ دھونا اور تینوں مرتبہ قوت کے ساتھ نچوڑنا پڑے گا، تب جا کے کپڑا پاک ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ جو چیز نچوڑنے کے قابل نہیں اس کو کیسے پاک کریں؟ یہ بھی نہایت اہم سوال ہے، یعنی جو چیز کو نچوڑ نہیں سکتے اس کو کیسے پاک کریں؟ تو جواب سنیں۔ جو چیز نچوڑنے کے قابل نہیں جیسے قالین وغیرہ، چٹائی وغیرہ، تو اس کو دھو کر چھوڑ دیں، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو دوسری مرتبہ پھر دھوئیں، پھر چھوڑ دیں، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر تیسری مرتبہ دھوئیں، تیسری مرتبہ دھونے کے بعد پھر اس کو ڈال دیں، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ پاک ہو گئی۔ ہر مرتبہ دھونے کے بعد یہ سکھانا ضروری نہیں ہے، بس پانی ٹپکنا بند ہو جائے اس کے بعد اس طرح 3 مرتبہ دھو لینے سے وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اور وہ یہی حکم اس کپڑے کا ہے جو کپڑا اپنی نرم اور نازک ہونے کی وجہ سے نچوڑا نہ جا سکے، یعنی اس کو نچوڑیں گے تو پھٹ جائے گا، اس کپڑے کو بھی اسی طرز پر اسی طریقے پر پاک کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آج کے مسائل، طہارت کے مسائل آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ ہمارے مسائل جو ہم سمجھاتے ہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے، سمجھ نہیں آئے تو ہم سے رابطہ کیجئے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔